جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص ایک کھجور کے برابر اپنی پاک اور حلال کمائی سے خرچ کرے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ رب العالمین پاک مال ہی قبول کرتا ہے، فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم مہرہ، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے جس طریقے سے تم میں کا کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتی ان اللقمۃ لتسیر مثل احد، یہاں تک کہ ایک لقمے کے برابر بھی اگر خرچ کیا ہوگا اللہ کی راہ میں تو وہ پہاڑ کے برابر وہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کی تصدیق اللہ رب العالمین کی کتاب میں اس آیت سے ہوتی ہے، وہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور صدقے کو لے لیتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مال ہمیں صدقہ کرنا ہے، دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ ہماری پاکیزہ کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے۔ اگر وہ حرام کمائی کا ہو، رشوت کا ہو، اور جھوٹ بول کر کے کسی سے حاصل کیا ہو، یا غبن کیا ہو، یا چوری کیا ہو، یا ڈاکہ ڈالا ہو، اگر ایسے مال کا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو مال ہم اللہ کی راہ میں دیں وہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، حرام مال اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔